اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد. عزیزان محترم، ہر آدمی اپنے دشمن کے داؤ پیچ کو جاننے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے کہ اس سے محفوظ رہے وہ. جب قرآن نے کہا کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے اور وہ بہکانے کا وعدہ کر کے وہاں سے آیا تھا کہ میں بہکاؤں گا، قدرت نے بڑی ناز سے کہا تھا کہ جاؤ تم رجیم ہو، یہاں سے نکل جاؤ. تو ظاہر ہے کہ اپنا کام اس کا جاری ہے. اور ہمارے اردو میں بھی یہ مشہور ہے، مثلا لاحول سے شیطان بھاگتا ہے دور. یا کوئی برا کام دیکھتے ہیں کہ لاحول پڑھو، ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں اس پر لاحول پڑھو. تو ایک تو بات سمجھ میں آئی کہ لاحول سے دور ہوتا ہے وہ، لیکن جب حدیثوں میں کچھ تلاش کیا میں نے تو مجھے جو ملا وہ آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں. ضروری ہے معلوم کرنا کہ کن چیزوں سے دور ہوتا ہے وہ اور ہمارے کن کاموں سے قریب ہوتا ہے. تو ابھی وہ موضوع چل رہا ہے کہ کن چیزوں سے دور بھاگتا ہے. ہم وہ عمل کریں گے تو خود دور بھاگے گا، وہ قریب نہیں آئے گا. ویسے تو بہکانے کے لیے سب کے لیے اس نے کہا ہے کہ ہم کسی کو چھوڑیں گے نہیں مگر تیرے مخلص بندوں کو. تو مخلص بندے تو خاص بندے اس اللہ کے ہیں، اور تو وہ تو معصومین ہیں، ائمہ ہیں. لیکن ہم جو معصوم نہیں ہیں، پیروان معصوم ہیں، پیروکار ہیں ان کے نقش قدم پر چلنے کا دعویٰ ہمارا ہے، یا کوشش ہماری ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں. تو ظاہر ہے کہ ان کا بھی فریضہ ہے کہ ہم کو بتائیں کہ دیکھو تم اس سے کیسے کیسے بچ سکتے ہو، اس کا دوست کون ہے، اس کا دشمن کون ہے، کن باتوں سے دور بھاگتا ہے اور کیا کام کرنے سے قریب آتا ہے وہ. ظاہر ہے کہ جہاں آپ مشترک ایک بات پائیں گے یہاں سے وہاں تک کہ دور بھاگنے والے کام جو ہے جس سے وہ دور بھاگتا ہے خود ہی، وہ کام ہے جس میں اللہ کی اطاعت ہے. اگر کوئی اللہ کا اطاعت گزار بندہ بن گیا واقعی، تو اس کو اطاعت خدا پسند نہیں ہے. خود چاہے کتنی عبادت کی ہو اس نے، مگر اب اس کو پسند نہیں ہے. نہیں چاہتا کہ کوئی اللہ کے عبادت میں مصروف ہو جائے. اور اگر اس کی معصیت اور اس کا نافرمانی اور گناہ کوئی کرتا ہے تو اس کو بڑا اچھا لگتا ہے اور وہ اس کے پاس آ جاتا ہے. تو ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم جستہ جستہ پتہ لگائیں کہ اللہ سے قریب کرنے والی کون سی چیزیں ہیں، اس کی اطاعت میں کیا چیزیں داخل ہیں، اور معصیت کیا ہے یعنی اس کی نافرمانی کیا ہے. یہ ایک کامن بات بتائی میں نے آپ کو کہ اطاعت آپ کریں گے تو اس کو برا لگے گا، فرما برداری آپ کریں گے اللہ کی تو اس کو برا لگے گا، اللہ کی نافرمانی کریں گے، گناہ کریں گے تو اس کو اچھا لگے گا. وہ ہے ہمارا دشمن، تو ہم کو اس سے بچنا ہے. اور وہ نظر نہیں آتا تو معصومین نے بتایا ہے جنات کی شکل میں مگر وہ ہے، تو ظاہر ہے کہ کہاں ہم دیکھ رہے ہیں اس کو. اور انسان کی شکل میں ہے تو سامنے ہے، مگر ایک پردہ پڑا ہوا ہے، پردہ نہیں اٹھ رہا ہے. تو اس پردے کو ہمارے ائمہ نے اٹھایا ہے اور بتایا کہ دیکھو اس سے ہوشیار رہنا. یہ باتیں امپورٹنٹ بہت ہیں، اس پر دھیان رکھنا تو تمہارے قریب نہیں آئے گا. وہ یہ کام کرو گے تمہارے قریب آ جائے گا. تو ابھی میں آپ کے سامنے جو پیش کر رہا ہوں، ممکن ایک دو جمعہ اور بھی آ جائے. جو میٹر مجھے ملا ہے، جو میں تلاش کر سکا ہوں، اس میں ایک آدھ جمعہ ممکن اور نکل جائے، ایک دو جمعے نہیں تو پھر وہ والے موضوع کو میں اسی میں ایڈ کروں گا، ملاؤں گا کہ وہ قریب کیسے آتا ہے، کیا کرنے سے. ابھی یہ کہ دور کیسے بھاگتا ہے وہ، کیا کرنے سے. قال رسول اللہ الا اخبرکم بشیء ان انتم فعلتموہ تباعد الشیطان منکم. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الا اخبرکم بشیء، کیا میں تم کو اس بات کی خبر نہ دوں، کیا نہ بتاؤں میں کہ انتم فعلتموہ، اگر تم نے اس کو کیا اس کام کو،
تبعد الشیطان منکم، تو شیطان تم سے دور چلا جائے گا۔ اب یہ ایسا انداز ہے کہ کیا میں یہ نہ بتاؤں؟ تو آدمی جس کو شوق ہوگا وہ کہے گا نہیں سرکار ضرور بتائیے۔ آپ کیوں نہیں بتائیں گے؟ اگر میں کہوں کہ کیا کوئی ایسی ترکیب نہ بتا دوں، ایسا کام کریں آپ 1 لاکھ روپے روز ملے آپ کو، ہے تو نماز کے بعد گھیر لیں گے مجھے، مولوی صاحب بتا تو دیجیے کم سے کم وہ کیا ہے۔ اس طرح سے کہوں کیا وہ چیز نہ بتاؤں میں آپ کو، تو پورا مجمع کہے گا بالکل بتا دیجیے۔ کیا میں آپ کو وہ بات نہ بتا دوں کہ اس کے کریں گے تو نقصان ہوگا، یہ ہو جائے گا، اور نہ بتاؤں میں آپ کو؟ تو آپ فوراً کہیں گے صاحب آپ نے سوال تو کھڑا کر دیا، بتایا نہیں، اب بتا کے جائیے۔ میں اگر کہوں کہ نہیں اگلے جمعے کو بتاؤں گا، تو کہا اب جی بتا دیجیے آپ، تاکہ ایک ہفتے ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ سرور کائنات کے حدیثوں میں ایسا انداز، یا اماموں کے حدیثوں میں ایسا انداز ملے گا کہ کیا میں تم کو خبر نہ دوں کہ ایسا کرو گے تو یہ ہو جائے گا، کیا میں تم کو نہ بتاؤں کہ ایسا مت کرنا۔ وہاں کے انداز تکلم میں یہ انداز آپ کو اکثر ملے گا، اور آپ نے سنا بھی ہوگا۔ تو سرکار دو عالم نے یہ بھی کہا کہ کیا میں اس چیز کی خبر نہ دوں کہ جس کو تم کرنے لگو گے تو شیطان تم سے دور بھاگے گا۔ ایک تو وہی ہم لوگ جو اردو میں کہہ لیتے ہیں لاہور پڑھو، تو وہ تو الگ ہے، وہ تو سبھی جانتے ہیں، تقریباً اردو کے محاورے والے سب جانتے ہیں۔ حدیث سے کتنا اٹیچ ہے میرے علم میں فی الحال نہیں ہے، ہو سکتا ہے حدیث بھی اس کے ذیل میں ہو کہ لاہور پڑھنے سے شیطان بھاگتا ہے، لیکن ہم لوگ اردو محاورے میں تو بولتے ہی ہیں کہ لاہور پڑھو بھاگ جائے گا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کا ترجمہ یہ نہیں کہ شیطان دور بھاگ، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کوئی قوت و طاقت سوائے خدا کے نہیں ہے۔ شاید انسان اس سے تمسک کرتا ہے اللہ کی طاقت سے، وہ چاہتا ہے کہ اللہ کی اس قوت سے ہم کچھ حاصل کریں، ہم قوی بن جائیں، تو یہ قوی اس کا مقابلہ کریں، اس لیے لاہور پڑھنے لگتا ہے وہ۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ کما، اچھا تم سے شیطان دور بھاگے، کتنا دور بھاگے گا؟ کما تباعد المشرق من المغرب، جتنا مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہے، پورب اور پچھم کا جتنا فاصلہ ہے، اگر وہ کام کرو گے تو اتنا دور تم سے بھاگ جائے گا۔ یہ تو اچھی بات ہے، 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر 6 کلومیٹر 10 کلومیٹر 100 کلومیٹر یہ نہیں ہے، اتنا فاصلہ اگر ناپ سکتے ہوں تو زمین کا جو لوگ نکالتے ہیں 2.5 میٹر، اس میں ناپ لیجئے گا آپ کہ زمین ارتھ پرتھوی اتنی بڑی ہے، مشرق مغرب وہ ہے۔ جیسے سورج نکلتا ہے اس کو مشرق کہتے ہیں، جیسے سورج ڈوبتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے اس کو مغرب کہتے ہیں، تو بڑا فرق ہے، بہت فرق ہے۔ اردو میں بھی آ گیا ہے، عربی میں بھی ہے، بعد المشرقین، دونوں مشرقوں کا یا پورب و پچھم کا فرق، اتنا دور بھاگ جائے گا۔ شوق پیدا ہوا آپ کے دل میں کہ نہیں پیدا ہوا؟ اب آپ کتنے لوگ سوچتے ہیں جلدی سے مجھے سنا دیجئے، وہ خواہ ٹہلا رہے ہیں، ٹہلا نہیں رہے ہیں، شوق کو اور بھڑکا رہے ہیں کہ ذرا شوق اور پیدا ہو جائے۔ جب شوق زیادہ پیدا ہوتا ہے تو سننے کے بعد ہضم کرنے میں اس کو آسانی ہوتی ہے۔ جسے بھوک خوب لگی ہو رمضان کے مہینے میں شام کو، اور انتظار ہوتا ہے کہ کب اذان ہو، اس لیے کہ دن بھر کا بھوکا یا پیاسا آدمی ہوتا ہے تو اس وقت وہ سنتا ہے نہیں، بھوک بھڑکی ہوئی ہوتی ہے، پیاس کا تڑکا ہوتا ہے، تو وہ اس سے پانی پیتا ہے تو زیادہ جسم زیادہ جذب کرتا ہے تیزی سے، اور بہت اچھا لگتا ہے اس وقت پانی شام کے وقت ماہ رمضان میں، جب بھوک یا جب بھی بھوک اور پیاس لگی ہو اس وقت کھانا اور پانی بہت اچھا لگتا ہے۔ اگر دل میں تڑپ پیدا ہو جائے کہ سرکار دو عالم نے جو بتایا ہے جلدی سے اس کو ہم سن لیں، جتنی تڑپ پیدا ہوگی اتنی جلدی ایک مومن اس کو جذب کرنے کی کوشش کرے گا۔ قالوا بلا، لوگوں نے کہا ہاں حضور ضرور بتائیے، اگر شیطان اتنی دور بھاگ کے چلا جاتا ہے اس کام کے کرنے سے تو بتا دیجئے۔ تو حضور نے فرمایا کہ قال الصوم یسود وجہہ، روزہ جب تم رکھتے ہو تو اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے، سیاہ پڑ جاتا ہے۔ اس کا مطلب روزہ دار اگر ہے اور صحیح ڈھنگ سے اور ان کے بتائے ہوئے حساب سے روزہ رکھ رہا ہے تو یہ بات شیطان کو بہت ناپسند ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ چہرہ کالا پڑ جاتا ہے۔ جیسے آپ کبھی اپنی بزم میں ہی اس جلنے والے کے سامنے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا تذکرہ کر دیجئے کہ میں نے تو یہ کر لیا، میں نے یہ کر لیا، وہ کر لیا، اگر جلتا ہے وہ اس کا چہرہ اتر جائے گا، نہیں جلتا ہے دوست ہے تو خوش ہو جائے گا، میں نے فلاں گاڑی خرید لی، وہ گاڑی تو بھیج دی میں نے، اتنے لاکھ کی تھی، اتنے لاکھ کی خرید لی، دوست ہوگا خوش ہو جائے گا۔ اللہ تمہیں اور دشمن ہوگا چاہے کچھ نہ بولے اس کا چہرہ بالکل پیلا پڑ جائے گا یا سیاہ پڑ جائے گا، عربی محاورے سیاہ پڑ جائے گا ہے، عجیب سا ہو جائے گا، وہ چہرہ اتر جائے گا اس کا۔ تو اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو سمجھے کہ اس کام سے آج شیطان کو ہم نے
دور بھگایا۔ رمضان تو برا ہی، اس میں تو رکھنا ہی رکھنا ہے صحت مند آدمی کو، لیکن ایسے بھی اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو روزہ وہ چیز ہے کہ یسودو وجہہ، روزے سے شیطان کا چہرہ اتر جاتا ہے، کالا پڑ جاتا ہے، سیاہ پڑ جاتا ہے۔ والصدقۃ تکسر ظہرہ، صدقہ جب دیتے ہیں، کوئی کار خیر کرتے ہیں آپ، تو اس سے اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے شیطان کی۔ اگر صدقہ دیں گے تو گویا آپ نے شیطان کی کمر توڑی ہے۔ اور صدقے میں ضروری نہیں ہے کہ لاکھوں روپے دے دیں، حیثیت کے مطابق صدقہ روپیہ ہی دے دیں۔ صدقہ میں تفصیلات کبھی آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں، آپ کے اذان عالیہ میں کرو۔ صدقہ بہت سی چیزوں کو کہتے ہیں، بہترین کلمہ حق کہہ دینا بھی، کسی کو کچھ بتا دینا بھی، کسی کو سلام کر دینا بھی، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ صدقہ کا مطلب خالی وہ نہیں جو گھما پھرا کے ایسے ایسے اتار کے دیتے ہیں۔ ہماری بزم میں وہ والا بہت برا مانا جاتا ہے، صدقہ کھا رہے ہیں، صدقہ دے رہے ہیں، وہ ایسے ایسے کر کے جو صدقہ اتاریے، ہے نا، کیونکہ اردو محاورے میں صدقہ اتارنا ہے، تو اتارنا یوں ہوتا ہے ہمارے یہاں، تو اس کو لوگ بہت برا مانتے ہیں۔ اردو شاعری میں بھی آ گیا ہے، اردو نثر میں بھی ہے، اردو نظم میں بھی ہے، اردو زبان میں بھی ہے، یہ سب چیزیں ہیں، تو اس کو ذرا برا مانتے ہیں ہمارے یہاں۔ برا اس لیے مانتے ہیں کہ صدقہ اتارتے ہیں اور غریب کو دیتے ہیں آپ، تو ہم اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب یوں کیا جب ہم نے، اس کا مطلب جو بلا ہمارے اوپر آنے والی اس پر چلی جائے۔ اگر میرا ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے تو میں نے تو اتار دیا، اب اس کا ہو جائے۔ اگر میرے یہاں کوئی آفت آنے والی ہے، میرا گھر جل جانے والا ہے، تو میں نے تو اتار لیا صدقہ، اب آفت نہیں آئے گی، اس کے یہاں چلی جائے گی۔ اس لیے اس پیسے کو لوگ بہت برا مانتے ہیں۔ میں نے پہلے بیان کیا اور پھر بیان کر دوں نئے مجمع کے لیے کہ حدیثوں میں یہ ہے کہ جب صدقہ تم دیتے ہو تو مستحق کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے خدا کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ میں صدقے کو چوم لیا کرو، اس کی اتنی عظمت بتائی ہے۔ تو صدقے سے جو بھی رائے خدا میں دیتے ہیں، جو بھی تھوڑا سا دیتے ہیں، زیادہ دیتے ہیں، ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق کرتا ہے۔ کسی کو کھانا کھلا دیتا ہے، کسی کو کپڑے پہنا دیتا ہے، کسی کو کچھ دے دیتا ہے نا۔ تو یہ سارے کام یہ صدقات یعنی کار خیر ہے۔ یہ گھما گھما کے بلاؤں کو اس کے سر لادنا نہیں ہے۔ بلائیں ٹلتی ہیں، حدیثوں میں ہے کہ بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ ٹلنے کا مطلب نہیں کہ اس کو اتار کے اس کے سر پہ ڈال دیا آپ نے، جیسے دیہات میں بہت جگہوں پر عورتیں مرچا ورچا یوں کر کے اور آگ میں ڈالتی ہیں اور دھواں نکلتا ہے تو کہتے ہیں صاحب یہ اس کا کچھ ٹوٹکا وٹکا کر دیتی ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے، اسلام یہ ٹوٹکا نہیں ہے، یہ ٹوٹکا نہیں ہے، اس سے جو ہے شیطان کی کمر ٹوٹتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جس کو آپ دیں گے اس کی چھوٹی سی ضرورت پوری ہو جائے گی، بڑی ضرورت تو بڑی بھی پوری ہو سکتی ہے، حسب حیثیت، حسب توفیق۔ پیسہ ہے، گفتگو ہے، کلام ہے، علم ہے، بہت سی چیزیں ہیں جو صدقے میں آتی ہیں۔ اپنوں کو دیں تو اور اچھا ہے، یہ کار خیر اپنوں کے ساتھ کریں۔ حدیثوں میں ہے کہ اگر کوئی دوسروں کو دیتا تو اس کا کم ثواب ہے، قریب والوں کو دیتا تو زیادہ ثواب ہے۔ تو اب اگر کوئی آدمی صدقہ دیتا ہے، سرکار فرماتے ہیں وہ صدقہ تو تکسر ظہرہ، شیطان کے کمر کو توڑ دیتا ہے۔ والحب فی اللہ والمواظرۃ علی العمل الصالح یقطع دابرہ والاستغفار یقطع وطینتہ۔ اللہ اور حب فی اللہ، اللہ کے لیے محبت، اللہ کی ذات سے محبت کرنا، اس سے والمواظرۃ علی العمل الصالح، اور برابر عمل صالح کرنا، نیک عمل کرنا، اللہ سے محبت کرنا اور برابر عمل نیک کرنا، اس کو برابر کرتے رہو۔ یقطع دابرہ، ایسا اگر کوئی کرتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے اور برابر عمل صالح نیک کام کرتا رہتا ہے، تو شیطان کی جڑ کاٹ دیتا ہے، اس کی جڑ اکھڑ جاتی ہے۔ والاستغفار یقطع وطینہ، اور اگر کوئی بندہ استغفار کرتا ہے، توبہ استغفار جس کو کہتے ہیں، استغفر اللہ، گناہ کی استغفار کر رہے ہیں، تو اس سے اس کی رگ گردن کٹ جاتی ہے۔ اس حدیث میں کیا باتیں معلوم ہوئیں؟ 3-4 باتیں معلوم ہوئیں۔ روزے سے اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، صدقے سے اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، اللہ کی سے محبت کرنا اور اس کے بعد عمل صالح کرنے سے اس کی جڑ اکھڑ جاتی ہے۔ والاستغفار یقطع وطینتہ، استغفار سے اس کی رگ گردن کٹ جاتی ہے۔ یہ اگر کوئی بندہ کرتا ہے اس کا مطلب اس نے شیطان کو شکست دے دی۔ اچھا، دوسری حدیث قال، حضور نے فرمایا کل قلب جاسم من الشیطان فاذا ذکر اسم اللہ خنس و ذابا، ہر قلب، ہر دل
میں شیطان اپنی جگہ بنا لیتا ہے. کوشش تو کرے گا نا بھائی, وہیں تو آ کے بہکائے گا نا. بہکانے کا کام یہیں سے شروع ہوتا ہے. دل میں ایک بات پیدا ہو گئی اور ہم ڈسٹرب ہو گئے, یہیں سے شروع ہوتا ہے مسئلہ. جو سورہ ناس میں کہا گیا وہ یہی ہے, یوسوس فی صدور الناس, انسان کے دل میں وسوسہ پیدا کرتا ہے. اس لیے کہ خیالات کی آماج گاہ, حب خدا کی آماج گاہ, اس کی جگہ سب دل ہے. پہلے آپ کے دل میں ایک بات آتی ہے, پھر ارادہ کرتے ہیں نیکی کا یا برائی کا. یہ کام مجھے کرنا ہے, پہلے دل میں گزرا نا بھائی, ایک خیال ذہن و دماغ میں اور دل میں گزرا کہ فلاں نیک کام کرنا ہے ہم کو, یا فلاں برا کام کرنا ہے خدا نخواستہ اعاذ باللہ خاکم بدہن. تو پہلے کہاں ہوگا خیال پیدا؟ دل میں ہوگا. جب دل میں ہوگا تو اب تمام اعضاء و جوارح میں تحریک ہوگی, ورنہ تحریک نہیں ہوگی. اچھے کام کی برے کام کی تحریک شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ دل سے ہوتی ہے. پہلے یہی بات آتی ہے. گھر سے چلے کر جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں, دل میں بات آئی نا, کیسے جائیں گے, بارش ہو رہی مثال کے طور پر, سواری نہیں ہے, تھوڑی دیر بارش ختم چلنا چاہیے. آئے, ارے وضو نہیں کیا ہے, پہلے دل میں بات آئی, پھر ارادہ کیا وضو کرنے کا. نیک کام ایسے برے کام میں بھی پہلے وہ دل میں آتی ہے بات, اس کے بعد باہر. تو یہ کہاں جاتا ہے؟ یہ ہاتھ پر اثر نہیں کرتا, شیطان پیر پر اثر نہیں کرتا, شیطان جو ہے زبان پر اثر نہیں کرتا, وہ ڈائریکٹ وہیں پہنچ جاتا ہے جہاں سے ساری لائن گئی ہوئی ہے. اب ہاتھ سے کام کرنے والا ہے تو اس ہاتھ کی طرف اس کا کرنٹ پہنچ جائے گا. پیر سے وہ کام کرنے والا ہے اچھا برا والا کام جو شیطان کرانا چاہ رہا ہے, تو اس کا کرنٹ, اس کی لائن وہاں پہنچ جائے گی پیر میں. زبان سے کرانا چاہتا ہے وہ, تو پہلے دل ہی میں تو آئے گا خیال. بھائی ایک آدمی خدا نخواستہ کسی کو گالی دے رہا ہے, غصہ آیا اس کو, غصہ آیا, اس نے کہا اچھا اس نے مجھے یہ گالی دی, اس سے بڑی گالی دے دوں گا اس کو. یہ کہاں پیدا ہوا؟ یہیں تو پیدا ہوا. تو ہاتھ سے تو ہوگا نہیں وہ کام, گالی ہاتھ سے تو نہیں بکی جائے گی, منہ سے بکی جائے گی. حملہ اس پر ہوا, اس نے چھوٹا سا تھپڑ مجھے مارا, میں ایک گھونسا ماروں گا اس کو. ابھی ہاتھ پر آیا کرنٹ دوڑ کے, تو پہلے وہ وہاں پہنچتا ہے جس کو دل کہتے ہیں. پیغمبر فرماتے ہیں کہ کل قلب جاسم من الشیطان, ہر قلب میں وہ بیٹھا ہوا آ کے. نبی کا قلب نہیں ہے, امام کا قلب نہیں ہے, وہ الگ چیز ہیں, وہ الگ باتیں ہیں ان کی. وہاں تو آتا تو بھگا دیا جاتا ہے وہاں سے, کوشش تو کرتا ہے وہ کہ آ جائے وہاں, مگر کامیاب نہیں ہوتا وہاں آنے میں. اور کہہ کے چلا تھا میں سب کو بہکاؤں گا, تو کوشش اس کی ہر ایک کیا جاری رہتی ہے. یہ اور بات ہے کہ ہمارے یہاں اس کو جگہ مل جاتی ہے اور معصومین کے یہاں اس کو جگہ نہیں ملتی ہے. ہر قلب میں فیضا ذکر اسم اللہ خنسا و ذابا, فیضا ذکر اسم اللہ, اب اگر کوئی ذکر خدا کرنے لگتا ہے اس خیال کے آنے کے بعد, تو خنسا تو دور ہو جاتا ہے, وہ ذابا اور پگھل جاتا ہے, وہ ختم ہو جاتا ہے. جیسے پانی ہو جائے پگھل کے, کوئی برف, ویسے وہ پگھل جاتا ہے. کیسے پگھلتا ہے وہ, کیسے دور بھاگتا ہے وہ؟ ذکر خدا سے. ورنہ ہر دل پر اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ ہارٹ اٹیک والا نہیں ہے, یہ وہ والا نہیں ہے, یہ بالکل ایسا اٹیک ہے کہ اس کے بعد سیدھا آدمی جہنم پہنچ جائے گا. تو یہ والا اٹیک ہے, وہ اٹیک کرتا ہے. ویسا ترک ذکر اللہ, اور ذکر خدا کو اگر ترک کرتا ہے, کوئی برا خیال دل میں آیا, ذکر خدا کر کے دیکھیے, بتا رہے ہیں معصوم کہ اس سے وہ بھاگ کھڑا ہوتا ہے, دور چلا جاتا ہے اور پگھل جاتا ہے. ذکر خدا کرنے لگے تو دل میں کوئی برا خیال, شیطانی خیال آیا تو کیسے اس کو مٹایا جائے؟ سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ ذکر خدا کرو. وَإِذَا تَرَكَ ذِكْرَ اللَّهِ الْتَقَمَهُ الشَّيْطَانُ فَجَذَبَهُ وَأَغْوَاهُ اللہ. جب اور اگر کوئی ذکر خدا ترک کر دیتا ہے, اللہ اس کو یاد نہیں آتا, تو پھر کیا ہوتا ہے؟ شیطان اس کو اپنا لقمہ بنا لیتا ہے. پریکٹیکل لائف میں کر کے دیکھیے, کوئی برا خیال آیا اور ذکر خدا کہ اللہ کو یاد کر لیا آپ نے, کری یہ کام کرنے جا رہا ہوں, خدا اس کا کیا حساب لے گا. ایک ڈر پیدا ہوا, وہ بھاگا. اگر ذکر کا مطلب خالی زبان سے اللہ 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 نہیں, یاد آ جائے خدا, اللہ یاد آ جائے, جھوٹ بولنے جا رہا ہوں, اللہ کا حساب نہ لے لے, یہ اگر دن میں بات جانگوزی ہو گئی تو بھاگے گا. خالی اللہ اللہ کل سے نہیں, اللہ 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 الحمدللہ الحمدللہ, یہ نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, یہ نہیں خالی. یہ تو کلمات کو جو ورد کرتے ہیں, اس کے معنی, اس کا معنوی زور جب دل میں پیدا ہو جائے گا اور اثر
خالی زبان سے لخلخا نہیں، زبان سے دہرانا نہیں، اللہ اکبر پڑھ لیا، الحمدللہ پڑھ لیا، سبحان اللہ پڑھ لیا، بہت سے ذکر خدا ہے، اللہ کے اتنے نام ہیں، کوئی نام لے لیا ذکر خدا ہو گیا۔ ذکر خدا یہ نہیں ہے، یہ تو زبان سے بیان کرنے والی بات ہے، واقعی یاد آ جائے خدا۔ مثلاً وہ رحمان الرحیم ہے تو رحمان الرحیم کا جو ایک مطلب آ جائے دل میں کہ ہاں رحم کرتا ہے۔ اب اگر رحمان الرحیم، اگر یہ جو موقع آیا برائی کا تو ہم نے کہا وہ تو قہار و جبار بھی ہے، یہ خیال آ گیا کہ قہار بھی ہے، قہر کر کے ہم کو پکڑ لے گا وہ، تو یہ خیال جہاں آ جائے گا، واقعی آ جائے گا اگر، تو ڈر جائے گا۔ جیسے رات کو چوری کرنے والا، تالا توڑنے والا، برائی کرنے والا، اندھیرا ڈھونڈنے والا، جب اس کے دل میں یہ خیال آ جاتا ہے، درود پڑھے محمد والے محمد، جب اس کے دل میں خیال آ جاتا ہے کہ ارے میں تالا توڑنے جا رہا ہوں، کہیں کوئی پولیس والا نہ آ جائے، کہیں کوئی آدمی جاگ نہ رہا ہو، یہ خوف پیدا ہو جاتا ہے اس کو، کہیں کوئی دیکھ نہ لے، یہ دل میں اس کا خیال آتا ہے، ڈرتا ہے۔ اگر یہ خیال مضبوط ہو گیا کہ کوئی دیکھ رہا ہے تب تو کام نہیں کرے گا وہ۔ اس کے دل میں خیال اگر CCTV کیمرے کے سارے لائن میں نے کاٹ دیے ہیں، اب کوئی کیمرہ نہیں کھلا ہوا ہے، اب کوئی نہیں دیکھے گا، تمام آدمی سو رہے ہیں اور پولیس والا بھی نہیں آنے والا ہے، اس کو ہم نے چپ کرا دیا ہے مثال کے طور پر، یا اور کچھ ہو گیا ہے، اس کو میں نے کہیں اور روک دیا ہے، تو وہ کرے گا۔ اور جب اس کو خیال یہ رہ جائے کہ نہیں ہم کو پکڑنے والا آ جائے گا، یہ دل میں جاگوزی ہو جائے، کبھی بھی آزما کے دیکھ لیجیے گا، پھر گناہ کرنے کی ہمت نہیں ہوگی اس کی۔ پکڑے جانے کا خوف اگر ہو جائے تو ہمت اس کی نہیں ہوگی۔ تو ذکر کا مطلب خالی یاد کر لینا نہیں، پولیس آ جائے گی نہیں، پولیس آ گئی، یہ اس نے مجھے دیکھ لیا، CC کیمرے میں میری تصویر آ گئی، میں پکڑ لیا جاؤں گا، پھر چھوٹوں گا نہیں، یہ پورا احساس پیدا ہو جائے گا تو آدمی بچ سکتا ہے۔ مولا پیغمبر نے فرمایا کہ اذا ترک ذکر اللہ التقمہ الشیطان، اگر ذکر خدا کو چھوڑ دیتا ہے، نہیں اس کے دل میں زیادہ خدا نہیں آتی، تو شیطان اس کو اپنا لقمہ بنا لیتا ہے، فجذبہ واغواہ، شیطان اس کو اپنی طرف جذب کر لیتا ہے، کھینچ لیتا ہے اور اس کو بہکا دیتا ہے۔ درود پڑھیں محمد والے محمد۔ واستذلہ واطغاہ، اللہ، اور واستذلہ واطغاہ، تو شیطان اس کو اپنے جذب کر لیتا ہے اور اس کو بہکا دیتا ہے اور اس کے قدم کو لغزش میں ڈال دیتا ہے، اور اس کو طغیان، اس کے لیے طغیان کے اور سرکشی کے اسباب فراہم کر دیتا ہے۔ اگر سنبھل گیا تو سنبھل گیا، نہیں سنبھل گیا تو پھر بڑھتا چلا جاتا ہے، وہ گمراہ بھی ہو جائے گا، وہ اس کے قدم بھی ڈگمگائیں گے، وہ شیطان کی طرف ملتفت بھی ہو جائے گا۔ تو دوسرا طریقہ کیا حضور نے بتایا شیطان سے بچنے کا؟ جوڑتے رہیے گا، کسی دن میں جوڑ کے سب سنا دوں گے اکٹھے آپ کو، تاکہ اکٹھے ٹیپ بھی ہو جائے اور آپ کو یاد بھی رہے اور ہم کو بھی یاد رہے، ثواب ملے۔ تو ابھی تک میں نے آپ کو کیا سنایا؟ میں نے سنایا کہ روزہ رکھیں گے تو شیطان کا چہرہ کالا پڑ جائے گا، بھاگے گا، وہ کہہ رہے اتنے روزہ رکھ لیا۔ صدقہ دیں گے اس کی کمر ٹوٹ جائے گی، ٹھیک ہے؟ اللہ سے محبت کریں گے اور عمل صالح پر برابر کرتے رہیں گے تو اس کی جڑیں کٹ جائیں گی، اور استغفار کریں گے تو اس کی شہرت کٹ جائے گی، گردن کی رگ۔ اس سے شیطان جو ہے دور بھگتا ہے۔ نظر تو نہیں آ رہا نا بھائی، کوئی ایسا آلہ تو نہیں ہے، نہ تلوار سے مرے گا، نہ خنجر سے مرے گا، نہ کسی اور چیز سے۔ اس کو کاٹنے کے لیے آلہ الگ ہے، شیشہ کاٹنے کے لیے شیشے والے بہت سے لوگ ہیں، تلوار سے نہیں کاٹ سکتے، آری سے نہیں کاٹ سکتے، خراب ہو جائے گا۔ اس کے لیے ذرا سا ہے ایک ٹکڑا جو اسی چھری کے نوک پر لگا ہوا ہے، یوں کھینچ دیا پورا شیشہ صاف کٹ گیا۔ اس کو کاٹنے کے لیے اور ہے، درخت کاٹنے کے لیے چھری سے نہیں کاٹیں گے، درخت بہت بڑا اتنا موٹا پیڑ ہے ایسے نہیں کٹے گا، 30 چھری یہ آپ ایسے سے کر رہے ہیں، کچھ نہیں ہوگا، اس کے لیے الگ ہے۔ پہاڑ کاٹنے کے لیے یہ سب کام نہیں دے گا، اس کے لیے الگ ہے۔ ہر چیز کو جتنی سخت ہو، جتنی خراب ہو، جتنی ایسی ہو، اس کو کاٹنے کے لیے الگ الگ آلے ہوتے ہیں۔ شیطان کی رگ گردن کاٹنے کے لیے کیا ہے؟ استغفار ہے۔ درود پڑھیں محمد والے محمد۔ اس کی جڑ اکھاڑنے کے لیے کیا ہے؟ عمل صالح ہے اور اللہ سے محبت ہے۔ اور یہ جو میں نے بتایا آپ کو کہ ذکر خدا کرنے سے پگھل جاتا، گھل جاتا ہے وہ، اور ذکر خدا کرنے سے وہ دور بھاگتا ہے۔ اور اگر ذکر خدا نہیں کیا
تو اپنی طرف جذب کر لیتا ہے، بہکا دیتا ہے اور اس کے بعد طغیان میں مبتلا کر دیتا ہے۔ درود پڑھیں محمد والے محمد۔ ایک اور حدیث سنا دیں پھر بعد میں انشاءاللہ۔ سرکار فرماتے ہیں کہ انا ابلیس قال اہلکتم بالذنوب، ابلیس کہتا ہے کہ اہلکتہم بالذنوب، میں نے ان لوگوں کو ہلاک کیا گناہوں کے ذریعے سے، گناہوں میں لگا دیا، ہلاک ہو گئے ہو۔ میرا موضوع کیا ہے؟ وہ کیسے ہلاک ہوگا، وہ کیسے کٹے گا، وہ کیسے بھاگے گا؟ تو اس نے اپنا بتایا، اور وہ کیسے کٹے گا خود ہی بتا رہا ہے، وہ کیسے ہلاک ہوگا وہی بتا رہا ہے۔ اہلکتہم، میں نے لوگوں کو ہلاک کیا گناہوں کے ذریعے سے، فاہلکونی بالاستغفار، لوگوں نے مجھے ہلاک کر دیا استغفار کر کے۔ نہ چھری سے کٹے گا، نہ تلوار سے، نہ خنجر سے، نہ بم سے اڑے گا، نہ کسی چیز سے اڑے گا، نہ گولی سے، یہ سب اس کے اوپر لگنے والی نہیں ہے۔ بندہ استغفار کرتا ہے، خدا کو اچھا لگتا ہے، اس کو بڑا برا لگتا ہے، وہ کٹ جائے گا۔ اس خود کہہ رہا فاہلکونی، میں نے ان پر اٹیک کیا اور حملہ کیا بالذنوب، ذنوب کے ذریعے، گناہوں کے ذریعے سے۔ فاہلکونی بالاستغفار، انہوں نے استغفار کے ذریعے سے ہمارے اوپر اٹیک کر دیا اور حملہ کر دیا۔ فلما رأیت ذالک، جب میں نے دیکھا کہ ارے اس نے اٹیک کر دیا، وار ہو رہی ہے، رد و بدل، اس نے ایک گھسا مارا، میں نے ایک گھسا مارا، اس نے ایک تھپڑ مارا، میں نے ایک تھپڑ مارا، وہ بھاگ نہیں گیا۔ وہ جب آپ نے یہ کر دیا تو کہتا ہے کہ فاہلکونی بالاستغفار، انہیں ہمیں استغفار سے ہلاک کر دیا، وہ استغفار سے ہم کو ہلاک کرتے۔ فلما رأیت ذالک، جب میں نے یہ دیکھا کہ ارے یہ تو استغفار پڑھ رہا ہے تو میں تو مر ہی جاؤں گا، دوسرا اٹیک، سیکنڈ اٹیک۔ فلما رأیت ذالک اہلکتہم بالاہواء، جب میں نے یہ دیکھا کہ استغفار پڑے گئے تو ہم ختم ہو جائیں گے، تو اب ختم ہوتے ہوتے اس نے کہا کہ میں نے پھر اٹیک کیا، ان کو ہلاک کیا بالاہواء، خواہشوں کے ذریعے سے۔ اس کے دل میں خواہشیں پیدا کر دو۔ کیا خواہش پیدا کر دو؟ فہم یحسبون انہم مہتدون، ان کے دل میں خواہش پیدا ہو گئی کہ ہم تو ہدایت یافتہ ہو گئے، ہم تو استغفار کرنے والے ہو گئے، ہم کو ہدایت مل گئی۔ یہ دوسرا میں نے ان کو پیدا کر دیا، استغفار کر لیا، سوچے کہ اب تو میں بخش دیا گیا اور بات ختم ہو گئی۔ فلا یستغفرون اللہ، جب ہم نے یہ اس کے دل میں یہ بات پیدا کر دیا تو اب وہ استغفار نہیں کریں گے کہ میں تو ہدایت یافتہ ہوں ہی، اب تک میرا کچھ بھی نہیں بگڑ سکتا۔ پہلے اس نے اٹیک کیا گناہوں کے ذریعے سے، آپ نے استغفار کی کوشش کی، استغفار کیا، اس کے بعد مطمئن ہو گئے، تو کہتا ہے ان کے دل میں بات پیدا کر دیتا ہوں کہ تم تو ہدایت یافتہ ہو گئے، اب تمہاری تو ہدایت ہو گئی، اب تو تم کو کون بہکا سکتا ہے۔ جب یہ ان کے دل میں خیال آیا کہ ہم تو ہدایت یافتہ ہو گئے تو اب وہ استغفار نہیں کریں گے، سوچیں گے ہم تو ٹھیک ٹھاک ہیں۔ لہذا ہر وقت اس کے شر سے بچنے کے لیے اور ہر وقت استغفار کرنے کی ضرورت ہے کہ پالنے والے مجھ سے گناہ ہو گیا، بخش دے، صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ ایک یہیں بیٹھ کے دوسری بات بتا دوں، اس میں بہت سارے مومن ہوں گے مجھ سے بہتر، اچھے بچے ہیں جن کا کوئی گناہ ہی نہیں ہے، نماز پڑھیں گے تو نہیں پڑھتے ہیں استغفر اللہ ربی و اتوب، پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ اللہ اکبر استغفر اللہ، پھر اس کے بعد پھر اٹھتے ہیں، پھر اللہ اکبر کہتے کہ نہیں کہتے ہیں؟ انبیاء وغیرہ سب استغفار کرتے تھے، پڑھتے تھے، تو ان کے ہاں تو گناہ ہی نہیں تھا لیکن مسلسل کرتے تھے۔ تو یہ مطمئن نہیں ہونا چاہیے کہ صاحب میں نے تو گناہ نہیں، میں استغفار کر کے کیا کروں گا۔ استغفار کا خالی یہ فائدہ نہیں ہے کہ گناہ معاف ہوتے ہیں، استغفار کا یہ بھی فائدہ ہے کہ درجات بلند ہو جاتے ہیں، استغفار کا یہ بھی فائدہ ہے کہ بارشیں نازل ہونے لگتی ہیں، استغفار کا یہ بھی فائدہ ہے کہ رزق میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ درود پڑھیں محمد والے محمد۔ یہ سب آیتیں ہیں، آپ ڈھونڈیں گے سب مل جائیں گی، فی الحال وقت نہیں، میں تمام آیتیں پیش کروں آپ کے سامنے۔ یہ کہہ کے سمجھ کے آدمی مطمئن نہ ہو جائے کہ میں تو ہدایت یافتہ ہوں، میں تو مولا علی کا معاملہ ماننے والا، مجھے میرا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے۔ وہ آئے گا مولا علی والے کے ہاں، لیکن اور جگہوں پر تو اس کا چرخہ چل رہا ہے، اس کا کام تو ہو رہا ہے، ان کو بہکا کے کیا کرے، وہ تو بہکے ہی ہوئے ہیں، اس کی فیکٹری چل رہی ہے باقاعدہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب یہ مشینیں آ گئیں پاور والی، ہر شعبے میں بٹن دبا دیا کام ہو رہا ہے۔ ہاتھ سے چلانے والی مشینیں تھیں، کٹنگ کرنے والی ہوں یا کچھ کرنے والی ہوں، ایک ایک ٹکڑا کاٹنا پڑتا تھا، ایک ایک چیز دیکھنا پڑتی تھی، سوت بننے والے ایک ایک سوت دیکھتے تھے، سمجھے نا، پھر اس کو روکتے تھے، پھر چلاتے تھے، پھر روکتے تھے، پھر چلاتے تھے۔ اب اتنی فاسٹ مشینیں آ گئیں کہ بٹن دبا دیا کام ہو رہا ہے، بس گھوم کے دیکھتے رہیے ادھر ادھر۔ اس کا بھی یہی حال ہے
کہ اس نے اپنا بٹن دبا دیا ہے، بہت سے لوگوں کو اپنے راستے پر لگا دیا ہے، وہاں اس کا کام ہو رہا ہے، وہاں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کا پاور پہنچ رہا ہے، بالکل آٹومیٹک کام ہو رہا ہے۔ پہنچنا اس کو وہاں ہے جہاں علی والے ہیں، حسن والے ہیں، حسین والے ہیں، یہاں آئے گا۔ یہ میرے شکار ہو جائیں تو اچھا ہے، لہٰذا ہم کو زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ خداوند عالم مومن کو توفیق دے استغفار کی اور دامن اہل بیت سے متمسک رہنے کی۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔